الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ 2-3 دروس سے عقیدہ توحید کا ذکر چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ شرک کی تردید بھی کی جا رہی ہے۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں سے جو پہلی 2 آیات مبارکہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان ہوا کرتے تھے، آپ کا دل غمگین ہوا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتے تھے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں لوگوں نے ان کی بھی تکذیب کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے، ان پر ایمان لے کر نہیں آئے، تو انہوں نے تکالیف پر صبر کیا ہے، تو آپ بھی صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 آیات مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ ارشاد فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم، ارشاد فرمایا ہم ضرور جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو غم میں ڈالتی ہے وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، کوئی کہا کرتے تھے کہ آپ جادو کرنے والے ہیں، کوئی کہا کرتے تھے نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، کوئی کہا کرتے تھے کہ آپ نے قرآن مجید کو خود گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس قسم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کسی جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو غم میں ڈالتی ہے یہ بات ہم نے اس کو جان لیا۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بس بے شک یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ جو ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ان کا یہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں صرف آپ ہی کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ جو اللہ کی آیات مبارکہ ہیں ان کا انکار کرنے والے ظالم ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق تکذیب کی گئی ہے رسولوں کی آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پھر انہوں نے صبر کیا تکذیب کیے جانے پر، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف پہنچائے جانے پر، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ چکی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے
لوگوں نے ان کو بھی تکالیف پہنچائی ہیں، لیکن انہوں نے تکالیف پر صبر کیا، اور جو ان کو تکلیف پہنچائی گئی یا جو جھٹلایا گیا ان باتوں پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری طرف سے ان پر مدد آ چکی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق آپ کے پاس رسولوں کی خبر آ چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کے جو ہے جھٹلاتے ہیں، تو اس پر آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ اگلی آیات مبارکہ کا جو شان نزول ہے، علماء کرام نے یہاں پہ ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کفار مشرکین مکہ جتنے بھی قبائل تھے، سارے کے سارے قبائل کے بڑے بڑے لوگ سردار جمع ہوئے، مشورہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کچھ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے آپ سے مطالبہ کیا کرتے تھے معجزات کا۔ اللہ رب العزت نے بعض ان کے من مانے معجزات اتار بھی دیے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ضد اتنی تھی کہ ایمان لے کر وہ نہیں آتے تھے، یعنی صرف خامخواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا مقصد ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبائل کے لوگ آئے، بڑے بڑے سردار تھے، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس وقت ایمان لے کر آئیں گے جب آپ ایسے کریں، یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو سونا بنا دیں۔ یہ مطالبہ انہوں نے کیا۔ جب وہ بڑے بڑے سردار آئے تو چھوٹے کچھ لوگ جو ہیں ان کو دیکھ کر وہ بھی آپس آ کر بیٹھ گئے، مجمع زیادہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی۔ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر اس صفا جو پہاڑی ہے اس کو آپ اگر سونا بنا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے، ہمارے بیٹے بھی ایمان لے کر آ جائیں گے، ہمارے نوکر چاکر بھی ایمان لے کر آ جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی جو ہوتا ہے یہ امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے۔ جیسے اولاد نافرمان ہو، باپ کے دل کے اندر غم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری اولاد سیدھے راستے پر چل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ تھے۔ آپ کے دل کے اندر یہ سب سے زیادہ جذبہ بھرا ہوا تھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ جہنم سے بچنے والا بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا دل کے اندر غم ظاہر ہوا کہ کاش کیا ہے یہ پہاڑ سونا بن جاتا اور ایمان لے کر آ جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سونا کیوں نہیں بنایا، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو سونا بنا دیتے تو لوگ لالچ کی وجہ سے ایمان لے کر آ جاتے، مضبوط نہ ہوتے اور اخلاص موجود نہ ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت پہاڑ کو سونا نہیں بناتے تھے، وگرنہ اللہ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں وہ سونا بنا سکتے تھے، لیکن پھر وہ اخلاص والی بات نہ رہتی۔ بہرحال اس میں بہت زیادہ حکمتیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں محبوبانہ عطاب فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر گراں گزرتا ہے آپ پر اعراضہم، ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، پھر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو جذبہ تھا، غم تھا کہ کاش یہ پہاڑ سونا بن جائے اور ایمان لے کر آ جائیں، اللہ رب العزت نے محبوبانہ عطاب فرمایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ سب کو ہدایت پر جمع کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو مجبور محض بنا دیتا، سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کے یہ خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دیا، شعور دیا، پھر زمین کے اوپر بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، اپنی مرضی کے تحت جس مرضی راستے پر انسان چاہے وہ چلتا ہے، نیکی پر چلے گا تو کامیابی ہے، برائی پر چلے گا تو ناکامی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون،
سوائے اس کے نہیں قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو توجہ سے سنتے ہیں، یعنی آپ کی بات تو وہی قبول کرتے ہیں جو کیا ہے بھائی توجہ سے سنتے ہیں۔ آگے فرمایا والموت یبعثہم اللہ، اور مردے اللہ انہیں اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اس کی طرف ہی لٹائے جائیں گے۔ علماء نے فرمایا یہاں پر موتا سے یا تو کیا ہے دل کی جو مردہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے مردہ ہیں آپ کی بات کو سنتے ہیں دل سے قبول نہیں کرتے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا دوسرا مطلب جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مردے جو ہیں قبر کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو قیامت والے دن اٹھائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ ہے، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف سارے کے سارے لٹائے جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتاری گئی۔ دوستو بارہا قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے ہمیں معجزہ دکھاؤ، کوئی علامت دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، حالانکہ بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، معجزات اتارے۔ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ سے پانی کا جاری ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر سلام کیا کرتا تھا، ہمارے پیارے نبی کے ہاتھ میں جو پتھر تھے ان کا بول جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا درخت کا چل کر حضور کے قدموں میں آ جانا، کتنے سارے معجزات ان لوگوں نے دیکھے تھے۔ لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ جو معجزہ ہم کہیں وہی ہمیں دکھانا چاہیے، وہی نشانی ہم پر آنی چاہیے۔ یہ مطالبہ جو ہے وہ ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جاتا تو پھر ہر آدمی نیا سے نئے معجزہ کا مطالبہ کرتا۔ ایک آتا کہتا میں اس وقت آپ کو نبی مانوں گا جب آسمان سے بارش اتار دیں، دوسرا کہتا میں اس وقت مانوں گا جب بارش روک دیں۔ تو یہ معجزات جو ہیں وہ اپنی من مانی کے اگر اتار دیے جاتے تو پھر نظام سارا درم برم ہو جاتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے منہ مانگے جو معجزے ہیں ان کو پورا نہیں فرمایا۔ اور دوسری حکمت علماء یہ فرماتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے منہ مانگا معجزہ کسی امت کو عطا فرمایا، پھر بھی امت ایمان لے کر نہیں آئی تو اللہ نے اس پر عذاب نازل فرمایا۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کیا کہنے لگی کہ ہم اس وقت نبی تسلیم کریں گے جب اس پتھر سے اونٹنی نکل جائے۔ اللہ رب العزت نے منہ مانگا معجزہ ان کو دے دیا، لیکن پھر بھی مان لے کر نہیں آئے تو فوراً کیا ہو گئے بھائی، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے کہ اپنی من مانی بات منواتے ہیں پھر ایمان لے کر نہیں آتے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے من مانے معجزات جو ہے وہ نہیں اتارے۔ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وقالوا، وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کوئی نشانی اس پر نہیں اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اس بات پر کہ نشانی اتار دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اللہ قادر ہیں کہ ان کی جو نشانی وہ مطالبہ کریں اتار دیں، لیکن اتارتے کیوں نہیں ہے؟ اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ اس نہ اتارنے میں کتنی حکمتیں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی چلنے والا جانور زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں پر، الا امم امثالکم، مگر وہ جماعتیں ہیں تم جیسی ہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کوئی الگ ایک ہی مخلوق نہیں ہے اس کائنات کے اندر، فرمایا بہت ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں۔ زمین پر چلنے والی جو جانور ہیں یہ الگ مخلوق ہے، اسی طریقے سے ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں یہ الگ مخلوق ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، بلکہ ایک جانور جو ہے اس کا نام اربعون ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی 40 ٹانگیں ہیں، یعنی 40 ایک طرف ہیں اور 40 ایک طرف ہیں۔ حیات الحیوان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، پرندوں کی قسمیں لکھی ہوئی ہیں، جانوروں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے تو یہ 2-4 چیزیں دیکھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، یہ الگ الگ مخلوقات ہیں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب، نہیں چھوڑی ہم نے کتاب میں کوئی چیز۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سارے کے سارے لوگ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ دوستو غور تو کرو، قرآن مجید کی ہر دوسری آیت میں یہ جو آج درس ہو رہا ہے
ذکر کیا جا رہا ہے تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے، اپنے رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہی چیز اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے پھر انسان کے لیے نیک اعمال کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا صم و بکم، فرمایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو ایمان لے کر نہیں آتے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کتنے ہی سننے والے کیوں نہ ہو، کتنے ہی دیکھنے والے کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی وہ روشنیوں میں کیوں نہ ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بہرے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دل سے بات کو نہیں سنتے، اور کیا ہے آنکھوں سے جو ہے وہ گونگے ہیں، حق بات کو کہتے نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے ظلم، شرک اور گناہوں کے اندھیریوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کے متعلق اللہ چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ دوستو قرآن مجید کے اندر بہت بار یہ بات گزری ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ زبردستی کسی کو نہیں بھٹکاتا، بلکہ جو حق کا طالب ہو اللہ اسے حق ضرور دکھا دیتے ہیں، اور جو حق کا طالب نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کو کیا ہے بھائی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ طلب کی بات ہے، جس کی جو طلب ہے اللہ اس کو کیا ہے بھائی اسی طرف چلا دیتے ہیں۔ نولیہ ما تولی ونصلہ، قرآن مجید میں آتا ہے نا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویبتغ غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو انسان جو ہے جس کی طرف چلنا چاہے اللہ اسی کی طرف اس کو کیا کر دیتے ہیں بھائی چلا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم بتلاؤ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ پکارو گے؟ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی عذاب کے اندر پھنسا کرتے تھے تو پھر کس کو پکارا کرتے تھے بھائی اللہ تعالیٰ کو، اور جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے پھر شرک میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ کشتی کے اندر پھنس گیا، بھور کے اندر پھنس گیا، تو اللہ نے کس کو پکارا بھائی اللہ کو پکارا، کہنے لگا کہ بھائی اسی کو تو چھوڑ کر یہاں پہ آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگ گئے، بعد میں کیا ہو گیا بھائی مسلمان ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ جب کوئی بھی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا تو کون کرے گا بھائی اللہ رب العزت کرتے ہیں، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے، آپ ان کو کہہ دیجئے اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ یہ اتمام حجت ہے، خود انہی سے پوچھو کہ اگر تم پھنس گئے تو کس کو پکارو گے؟ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اللہ کے علاوہ مشرک جو جن کی عبادت کرتے ہو ان کو معبود بنانے میں سچے ہو تو پھر تم اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ ارشاد فرمایا بل ایاہ، بلکہ تم اسی کو ہی پکارو گے۔ سب مشکلات کو دور کرنے والی ذات کون ہے بھائی اللہ۔ ہم مسلمان بھی ذرا کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہماری ساری توجہ کس پر ہوتی ہے بھائی اللہ کی طرف ہوتی ہے، جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر کوئی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر نے ہمیں شفا دے دی، فلاں بہت بڑا قابل تھا، فلاں جگہ نہ جاتے تو ایسے ہو جاتا، فلاں پیر کے پاس نہ جاتے تو ایسے ہو جاتا۔ دوستو ہمیں اپنے ایمان کو ذرا مضبوط کرنا چاہیے۔ ہر مشکل کو دور کرنے والی ذات کون ہے بھائی اللہ، ہر مصیبت کو دور کرنے والی ذات کون ہے بھائی اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتوح الغیب، فرمایا اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے، ساری دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والی کس کی ہے ذات بھائی اللہ کی ہے۔ آگے فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ فرمایا تم اسی کو ہی پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، اس تکلیف کو دور کر دے گا جس کے دور کرنے کی طرف تم اسے بلاؤ گے۔ جس مصیبت کو دور کرنے کے لیے تم اسے پکارتے ہو تو اللہ اس تکلیف کو کیا کر دیتے ہیں بھائی دور کر دیتے ہیں انشاء، اگر چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور بھول جاؤ گے تم ان چیزوں کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔